سورہ احزاب آیت نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. یؤذون اذیت جو ہمارے اردو کا لفظ ہے، تکلیف دینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں یعنی نافرمانی کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود اپنے لیے بھی دیکھیں کہ آپ کو کون سی باتیں دوسروں سے ایسی ہیں جو آپ کو دوسروں کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، دلی اذیت، فزیکلی اذیت، کون سی ایسی چیزیں ہیں. اور سورہ احزاب میں ہم نے پچھلی بھی آیتیں دیکھی کہ کون کون سی چیز اللہ رسول کے خلاف جا رہی ہے. تو ہم سب کو اس کا بغور جائزہ اس لیے لینا ہے کہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی کیونکہ اللہ کی بلیسنگ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. جب کبھی ایسا خدا نہ خواستہ لائف میں ہونے لگ جائے کہ آپ کے کام ہی رکتے چلے جائیں اور آپ کو دلی سکون نہ ملتا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے لیے ازیوم کر سکتے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی لعنت کا مستحق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں وہ حرکت تو نہیں کر رہا جو اللہ رسول کے خلاف ہو. تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رسول کے قانون کے خلاف یعنی وہی اللہ کی کتاب کے خلاف جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، آخرت میں بھی اس کا برا انجام ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ذلیل ہونے والا عذاب، ذلت والا عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے. اور آپ نے دیکھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے وہی چیز دوبارہ کہی جائے گی کہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ سلی بھیجتے ہیں مومن مومنات پر بھی، پھر اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر بھی. اس وقت بھی آپ نے پہلے نبی کے بارے میں پڑھا کہ نبی کو اذیت مت دو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کو اذیت، اللہ کی نافرمانی، نبی پر جھوٹی باتیں کرنا، نبی پر کوئی بہتان لانا، نبی کی بیویوں پر کوئی بہتان لانا، نبی کی فیملی کے لیے غلط بات کرنا، یہ ساری چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے آگے کچھ پوائنٹس ڈسکس ہوں گے. لیکن اس وقت اب مومن مومنات کی اذیت کی بات ہو گئی کہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مومنات کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر جو انہوں نے نہیں کمایا، یعنی فضول مومن مومنات کے پیچھے پڑتے ہو جو کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تمہارے ساتھ، تو اس کا انجام یہ ہے کہ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یعنی تم نے اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لے آئے ہو گناہ کا کہ جس سے تم بری نہیں ہو سکو گے، جو کہ تمہارے لیے معاف نہیں کیا جائے گا اگر تم مومن مومنات کو اپنی ذات سے اذیت دیتے ہو، ان پر غلط فتوے لاتے ہو، ان پر غلط باتیں کرتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کمایا ہے جس کو اللہ نے فرمایا بہتان و اثم مبینہ، اور بالکل کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے گناہ کی سزا دنیا میں بھی بندہ بھگتتا ہے، آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. جہاں کہیں ہم اللہ رسول کو یا مومن مومنات کے ساتھ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ حرکتوں سے باز آ جائیں. اب آپ دیکھیں گے کہ سورہ احزاب میں پردے کی آیتیں جس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے، جو پردے کے معاملے میں کنسرن ہو انہیں چاہیے کہ وہ ان آیتوں کو بہت غور سے دیکھیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین،
اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں۔ ہمارے یہاں بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پردے کی عورتیں، پردے کی جو آیتیں ہیں یہ صرف اور صرف نبی کی بیویوں تک محدود ہیں۔ کافی لوگ قرآن کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور بلکہ حیرت ہے کہ کئی لوگوں کے پاس قرآن کا علم ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ پردے کی آیتیں تو صرف نبی کی بیویوں کے لیے اسپیسیفک ہیں یا خاص ہیں، جبکہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین وہ ڈال لیں، وہ لٹکا لیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی جلابیب کو وہ ڈال لیں اپنے اوپر، اپنے جلباب، اپنی اوڑھنیاں، اپنے ڈھانکنے کی چیزیں، یعنی جس سے ایک عورت کی سطر کے ساتھ اس کا بدن جہاں کہیں آپ سمجھتے ہو۔ اب کچھ عورتوں کا خیال ہے کہ نہیں جی بال ڈھانپنا تو ضروری نہیں، کچھ عورتوں کا خیال ہے صرف سینے تک محدود ہے، تو کچھ عورتوں کا خیال ہے کہ یہ جو عورتوں کی تھائز اور اتنی ٹائٹس پہننا، پینٹس کا پورا پینٹ پہنتے ہوئے اپنا پورا فگر شو ہونا، ان کو لگتا ہے کہ یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، آپ کی اٹریکشن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے گھر سب کو جواب دینا ہے اور ایمانداری سے سب کو پردہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آرڈرز دے دیے، سورہ نور میں بھی دے دیا کہ اپنے اندر وہ اٹریکشنز پیدا نہ کرو نامحرموں کے درمیان کہ کوئی تمہیں گھوم کر دیکھے۔ اب اگر ایک سطح پر جب عورت پردہ کرتی ہے اس کے باوجود بھی کوئی اسے گھوم کر دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ اس کے ساتھ کیا گھٹیا حرکتیں کرتا ہے اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں۔ اس کی جو بھی ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں وہ پردے کے بعد بھی اگر ظاہر ہو رہی ہیں، اس کی ہائٹ، اس کا فزیک، اس کا کمپلیکس، تو کوئی عورت پر گناہ نہیں۔ عورت پر گناہ تب ہوگا جب وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہوئے اپنے آپ کو شو کرے گی۔ تو اس لیے اب پھر بھی لوگ دیکھتے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے اپنی جلابیب ڈال دی ہے، آپ اپنے جلباب میں ہیں، آپ نے ایسی چادر اوڑھی ہوئی ہے جس کا مقصد پردہ ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، نہ کہ قسم کھانے کے لیے 2.25 گز کا دوپٹہ لیا اور آپ نے اس کو گلے میں ڈال دیا یا آپ نے اس کو ایک طرف لٹکا لیا اور آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہو کہ آپ پردہ کرتے ہو یا آپ کے پاس دوپٹہ ہے، اور بغیر دوپٹے والوں کو آپ حیران ہو کر دیکھتے ہو کہ جی یہ تو دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی ہے۔ تو دوپٹے کا مقصد کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ بالوں سے ان کی خوبصورتی واضح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساری جواب آپ کو دینے ہیں، مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو انڈیویجولی دینے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ نے آیتیں دی ہیں اس کی سمجھ بھی ہمیں ضرور بلٹ ان کی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص لائن نہیں دی آپ کو اور کچھ آرڈرز دے کر آپ کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا، تو یعنی اس کی جو اویئرنیس ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ آپ کے اندر بلٹ ان ہے۔ اب آپ جو چاہیں اپنے لیے فیصلہ کریں، لیکن جلباب کس کو کہتے ہیں؟ آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر لیں کہ وہ اوڑھنی، میرے نزدیک جلباب وہ دوپٹہ ہے جو کہ آپ کے بدن کو پورا ڈھانپ لے اور جس سے آپ کی سطر نمایاں نہ ہو، کیونکہ آپ کے محرموں کے آگے آپ کو اس دوپٹے کو اتارنا جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو نامحرم ہے ان کے آگے آپ کو وہ دوپٹہ اوڑھنا ہے، وہ چادر اوڑھنی ہے جو کہ obvious سی تھرو نہ ہو۔ اب آپ ایسی چادر اوڑھ لیں جو بہت ہی باریک سی ہو، وہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر چیز آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے، کام
اب آپ کو کرنا ہے، مردوں کو نظروں کی حفاظت کرنی ہے، جو سورہ نور میں کلیئر ہے کہ اگر مرد اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں تو ہمیں تھوڑا ریلیف مل جائے گا، ایک عورت کو ریلیف مل جائے گا کچھ اگر مرد بھی اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں اور اپنی سطر کی حفاظت کر لیں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹیوں کے لیے بھی، نبی مومنین کی عورتوں کے لیے بھی کہ وہ ڈال لیں اپنے اوڑھنے، اپنے دوپٹے، اپنی چادر اپنے اوپر، یہ ان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلم کی یہ پہچان ہے، ذالک ادنا، یہ قریب ترین طریقہ ہے، یہ بیسٹ وے ہے، ان یعرفنا، یہ کہ وہ پہچانی جائیں ایز اے مسلم، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ پہچانی جائے کہ وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے میک اپ نہیں کیا تو ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، آپ نے کچھ بھی میک اپ نہ کیا ہوا ہو، اب آپ خوبصورت ہیں، خوبصورت لگتی ہیں بغیر میک اپ کے بھی، تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ بدصورت ہیں، آپ جو بھی ایوریج ہیں، آپ بغیر میک اپ کے نکلیں تو میرے نزدیک اللہ تعالیٰ میری اصلاح کر دیں تو پھر چہرے کا پردہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے اوپر اٹریکشن مت ڈالو۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ جی چہرہ ہی سب سے بڑی زینت ہے اور چہرے سے ہی بندے کی خوبصورتی ہے۔ اب خوبصورتی بدصورتی یہ سب ایک طرف رہنے دیں، آپ کو اور مجھ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اگر ایسا ہی ہوتا تو بدصورت عورت اپنے آپ کو نہ کور کرتی، موٹی عورتیں اپنے آپ کو کور نہیں کرتی، جو بھدی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کور نہیں کرتی۔ اور بڑی پتے کی بات یہ ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، ان ماؤں کو بھی وہ جلابیب لینے کا، وہ جلباب لینے کا، وہ چادر لینے کا آرڈر مومن کی ماؤں کو بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک آرڈر ہے، یہ ہم سب کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورے مارکس عطا فرما دے، بلکہ سیف سائڈ بھی ہو کر ہم اگر تھوڑا بہتر اپنے آپ کو کر لیں تو میرے نزدیک اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بندہ سیف سائڈ ہو کر چلتا رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے کہ ان یعرفنا، یہ کہ ان کی پہچان ہو جائے ایز اے مسلم، فلا یؤذین، اور وہ اذیت نہ دی جائیں، یعنی دیکھیں اذیت نہ دی جائیں۔ کون سا پردہ کر کے اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کا ریپ ہونا ہے تو کیا پردے دار عورت کا ریپ نہیں ہوتا؟ کیا کوئی کسی کو الزام لگانا چاہے جس کو ہم اذیت کنسیڈر کریں گے تو کیا پردے دار عورت پر الزام نہیں آتا؟ بلکہ ہماری کچھ دوستوں نے تو پردہ کرنا اس لیے چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ جی ہمارے محلے میں کچھ طوائفیں آ گئی تھیں، وہ بھی یہ پردے کرتی تھیں، تو جیسے مرد ان کے پیچھے جاتے تھے تو کچھ مرد ہمارے پیچھے بھی آنے لگ گئے، ہم نے پردہ ہی چھوڑ دیا۔ تو استغفر اللہ، کیا بات بتائیں کہ شیطان نے تمہارے اندر کیا شیطانیت ڈال کر تم خود ہی شیطان ہو گئے کہ یہ کوئی بہانہ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی بار چھری سے کٹتا ہے، ہم چھری لینا تو نہیں چھوڑتے ہیں۔ کتنی بار پردہ کرتی ہوئی عورتیں اپنی چادر سے گر جاتی ہیں، کہتی ہیں جی میں چادر اوڑھ کر گر گئی، میرے پیروں میں آ گئی تو جی میں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ کتنی بار ہمیں کرنٹ لگا ہے، ہم نے کتنی اپلائنسز یوز کرنی چھوڑ دی، کتنی بار ہماری گاڑی سے ہمارے ایکسیڈنٹ ہوئے، کس نے گاڑی چلانا چھوڑ دی، کتنی بار پلین کریش ہوا، کس نے سفر کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری ہماری اپنی شیطانیت ہے، ہمارے اپنے نفس کا فطور ہے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اذیت نہ دی جائیں، یعنی انہیں چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں کرے گا کہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ عورت با پردہ ہے اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے فضول حرکتیں کرنے کو تیار ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور میرے لیے کم از کم یہ آیت اس سطح پر بھی ہے کہ میں آیت کو بہت زیادہ غور کرتی ہوں، جس بات کے ساتھ، جس آیت کے ساتھ آیت اینڈ ہوتی ہے
اللہ کے نام کے ساتھ. مجھے وہ بہت اچھا کمپیریزن لگتا ہے کہ حکم کیا ہے اور اللہ کا نام کیسے میچ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں پردے کی آیت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں اللہ بخش دیں گے. پردے دار عورت کو اللہ تعالی بخش دیں گے، اور پردے دار عورت کے ساتھ اللہ بڑے رحیم ہیں. تو مت ڈریں کہ آپ کے رشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا آپ کا میاں آپ کو چھوڑ دے گا یا نہیں چھوڑ دے گا، یا آپ دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے نہیں چل سکیں گے. یہ ساری فضول باتیں ہیں جو ہم خود ہی شیطان بن کر بیٹھے ہیں. کم از کم مجھے یہ آیت بہت دل پر لگی جب اللہ نے فرمایا پردے کی آیتوں کے ساتھ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. انشاءاللہ آگے آیت نمبر 60 بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی بڑی ڈفرینٹ انٹرپریٹنگ ہے، اور لوگوں نے اس کو بڑا ڈفرینٹ انداز میں انٹرپریٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر آگے کی آیت کو ڈسکس کرتے ہیں.